اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے، اور سورہ فاتحہ سے پہلے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بھی ہم پہلے حل کریں گے. اس لیے اس کا ترجمہ ہوتا ہے اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم جو کہ مردود ہے، یعنی وہ ہے جس کو اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا، اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا، وہ والے شیطان سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو آپ پناہ مانگیں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. تو اسی وجہ سے قرآن کی جب تلاوت کی بالکل ابتدا کی جاتی ہے تو سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جب ابتدا ہوگی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لوگ ہر دعا سے پہلے یہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ، یہ ٹھیک نہیں ہے. قرآن کی تلاوت سے پہلے جب بالکل ابتدا ہو تو اس وقت یہ پڑھنی چاہیے. نماز میں جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر جب آپ ثنا پڑھتے ہیں تو ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. پھر جب آپ نئی سورت شروع کریں گے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی رکعت میں جب سورہ فاتحہ شروع کریں گے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ قرآن کی تلاوت کی ابتدا تو آپ پہلی رکعت میں کر چکے ہیں، لہذا اب دوبارہ بار بار اعوذ باللہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. تو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. تو دونوں کا مطلب بہت زیادہ رحم والا. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ رحمان کا معنی بہت زیادہ رحم اس لحاظ سے کہ ہر ایک پر رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم اس کی مثال دیتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، ہم کہتے ہیں بہت بڑا سیٹ ہے، تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے پاس بھیک مانگنے کے لیے، یہ چندہ مانگنے کے لیے جاتا ہے تو یہ اس کو لازمی دیتا ہے، چاہے تھوڑا دے، لیکن کسی کو مایوس نہیں کرتا. تو اس کو بھی بہت بڑا سیٹ کہتے ہیں. اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک کو تو نہیں دیتا، لیکن جس کو دیتا ہے اس کو بہت زیادہ دیتا ہے. تو رحمان کا مطلب ہر ایک پر رحمت کرنے والا، اس لحاظ سے بہت بڑا، اور رحیم کا مطلب رحم بہت زیادہ کرنے والا، اس لحاظ سے بہت بڑا، یعنی بہت بڑا رحمت والا ہے. تو رحمان ہر ایک پر، یعنی اس سے یاد رکھیں رحمان ایسے پھیلا ہوا لفظ ہے نا، تو یعنی ہر ایک پر رحم کر رہا ہے، ہر انسان پر، ہر جانور پر، ہر مخلوق پر. اور رحیم کا مطلب رحم بھی تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ. تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوانٹٹی کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے اور کوالٹی. اسی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ رحمان ہے دنیا میں، رحیم ہوگا آخرت میں، کیونکہ دنیا میں تو سب کو دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، لیکن رحیم ہوگا صرف مسلمانوں کے لیے آخرت میں، اور ان کو پھر تھوڑا نہیں دے گا بلکہ جنت کی صورت میں بہت زیادہ دے گا. یہ قول ہے، لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ سب کو دیتا بھی ہے اور دیتا بھی بہت زیادہ. تو یہ مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر لم یؤدأ ببسم اللہ فہو اقطع، کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناقص ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی بہت یعنی اہمیت ہے کہ بھئی یہ نہ بجائیں، جب بھی کوئی جو ہے نا کوئی اہم کام شروع کیا جائے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے. یہ جو کھانے کی دعا ہے، ہم بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتے ہیں، اس پر بھی محقق علماء نے اس پہ بھی رد کیا ہے کہ حدیث میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترغیب ہے وہی کرنا چاہیے. کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ کسی حدیث سے ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ثابت ہو. تو جب تک کوئی ٹھوس صحیح حدیث نہیں ملتی تو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھنا چاہیے. اور کھانے کے بعد کی مشہور دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناقص ہوتا ہے، تو ہر اچھے کام سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ اسی طرح یاد رکھیں ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی تحریر لکھی جائے، اہم تحریر ہو، اس تحریر میں بھی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک یا تو 786 لکھ دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم بسم اللہ اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں یہ کاغذ زمین پہ نہ گر جائے اور اس کی بے ادبی نہ ہو۔ تو یہ غلط ہے، کاغذ کو زمین پہ نہیں گرانا چاہیے، بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس ڈر سے بسم اللہ لکھنا ہی چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے۔ تو آپ جب بھی کوئی اہم تحریر لکھیں، کسی کو خط لکھیں، کوئی رسالہ لکھیں، تو اس میں شروع میں کیا لکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اچھا، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ کلمہ اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ ہر قوم میں کچھ کلمات ہوتے ہیں نا جو ان کے وہ مخصوص وقت میں وہ لوگ وہ کلمات کا استعمال کرتے ہیں، تو اسلام میں یہ بسم اللہ ایک اس کی علامت ہے کہ یہ یعنی آپ بات بات پہ بسم اللہ کہتے ہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ مسلم ہیں۔ ایسی چیز کو شاعر کہا جاتا ہے، یعنی ایک مخصوص علامت جسے دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے؟ مسلم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نام بتایا اپنا کہ جب بھی کوئی کام کرو بسم اللہ پڑھا کرو، تو اللہ کے نام سے شروع کیا کرو، یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن آگے اللہ کی جو صفات بیان کی جا رہی ہیں ان میں تو اللہ کے بہت ساری صفات ہیں، 99 نام تو قرآن مجید میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ غفار ہے، عزیز ذو انتقام ہے، وہ ہے نا الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو یہ سارے اللہ کے جو نام ہیں، تو ان ناموں میں سے رحمان اور رحیم کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے بھائی؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا بسم اللہ الغفار، بسم اللہ عزیز العزیز ذو انتقام، ایسا بھی ہو سکتا تھا، یا بسم اللہ القہار۔ تو اللہ نے الرحمن اور رحیم کو سلیکٹ کیا ہے کہ میرے نام کے ساتھ یہ دو صفات بہت کثرت سے استعمال ہوں۔ تو اللہ نے اپنی انتقام والی صفت کو ہائی لائٹ نہیں کیا، بلکہ رحمان اور رحیم والی صفت کو ہائی لائٹ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں اصل میں رحمان ہوں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے قل لعبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میں غفور الرحیم ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب دردناک ہے۔ یعنی اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میری رحمت تو بہت ہے اور میرا عذاب بھی سخت ہے، نہ نہ نہ۔ جب اپنے آپ کو رحمت والا کہنے کی باری آئی تو یہ نہیں کہا میری رحمت بڑی ہے، بلکہ کہا میں خود رحیم ہوں۔ لیکن جب عذاب کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ میں دردناک ہوں، بلکہ میرا عذاب دردناک ہے۔ تو تکلیف دہ چیز کی نسبت عذاب کی طرف کی ہے اور رحمت کی نسبت ڈائریکٹ اپنی طرف کی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں یہ کہوں یار میں بڑا سخی ہوں، جب دیتا ہوں تو میں بہت زیادہ پیسے دیتا ہوں، اور جب میں ٹھکائی لگاتا ہوں تو ٹھکائی بھی بہت زیادہ لگاتا ہوں، تو بات برابر ہو جاتی نا کہ یار پیسے بھی زیادہ دیتا ہوں اور ٹھکائی بھی زیادہ لگاتا ہوں۔ لیکن میں انداز کے اختیار کروں یار میں بہت سخی ہوں لیکن ٹھکائی بھی بہت لگاتا ہوں، تو سخی کے اپوزٹ لانا چاہیے تھا نا یہاں، میں بہت سخی بھی ہوں بہت سخت طبیعت کا بھی ہوں، یوں کہنا چاہیے نا۔ لیکن جب سزا کی باری آتی ہے تو اللہ نے اپنی طرف نسبت نہیں کی، بلکہ یوں کہہ دیا کہ میرا عذاب سخت ہے، حالانکہ وہ بھی تو اللہ ہی کا عذاب ہے نا۔ لیکن جب رحمت کی باری آئی تو یہ نہیں کہا میری رحمت بہت بڑی ہے، نہ نہ نہ، بلکہ یوں کہا کہ میں ہی رحیم ہوں، میں ہی رحمت والا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی جو اصل صفت ہے وہ بندوں پر رحم کرنا ہی ہے، اور جس کی جو صفت ہوتی ہے نا تو وہ اس صفت کے اظہار کے لیے کوئی ریزن نہیں چاہیے ہوتی اس کو۔ جیسے جو آدمی رحم دل ہوگا تو وہ ویسے ہی لوگوں کو کھلاتا رہے گا، لوگوں پہ خرچ کرتا رہے گا، لیکن جب سزا دے گا تو کوئی ریزن ہوگی تو سزا دے گا، ورنہ نہیں دے گا۔ جبکہ ظالم بادشاہ کیا کرتے ہیں، کوئی ریزن نہیں بھی ہوتی تو ظلم کرتے ہیں، بلا وجہ لوگوں کو مسائل میں ڈال دیتے ہیں، اور کوئی ریزن ہوتی ہے تو حسن اچھا سلوک بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی اچھے سلوک کے لیے ان کو ریزن چاہیے ہوتی ہے، برے سلوک کے لیے ریزن نہیں چاہیے ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے رحمت کے لیے ریزن نہیں چاہیے، لیکن سزا جب دوں گا تو کوئی وجہ ہوگی، اس کی کوئی وجہ ہوگی، یہ بتانا مقصد ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنی رحمت والی صفات کو ذکر کیا، انتقام والی صفات کا ذکر یہ اس لیے نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اصل میں ایسا ہوں، سزا کسی وجہ سے ہوتی ہے، وہ میری چاہت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو سزائیں دوں، چاہت میری یہی ہے کہ رحمت۔ تو انسان ہر شخص اپنی چاہت پر عمل کرتا ہے نا، تو اللہ بھی اپنی ذات
میں یہ رحمت اللہ کی ذات کا حصہ ہے، لہذا اللہ اصل رحمت کرتے ہیں اور اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کی جو رحمت والی صفتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، عطا کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے، اس میں رحمت کو ہائی لائٹ اس لیے کیا کہ یہ تمام صفات رحمت کی وجہ سے ہیں، یعنی اصل صفت رحمت ہے، اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غفار بھی ہے، یعنی گناہوں کو معاف کرتا ہے، اسی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے، اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ وہاب بھی ہے، یعنی اپنے بندوں کو عطا بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے ایسی صفت کا ذکر کیا کہ باقی صفات کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہ رہے، وہ تمام صفات اس رحمت کے اندر خود بخود آ گئی ہیں۔ البتہ رحمت دو طرح سے ہوتی ہے، بہت زیادہ اور سب پر، تو وہ دونوں طرح کی رحمتوں کا ذکر کر دیا تاکہ ہر طرح کی رحمت کو شامل ہو جائے گی۔ تو اس سے زیادہ کسی کی تعریف زبان سے ممکن ہے نہیں، تو اس لیے اللہ نے اپنی ان دو صفات کو ذکر کیا۔ تبھی سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایک ہی بات ہے اللہ کی نظر میں۔